آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب یہاں سے یہ جو ڈومیننس ہم نے حاصل کی ہے اس کو مینٹین اینڈ سسٹین اینڈ جو ہم نے ملٹی ڈومین برتری حاصل کی ہے ڈومیننس، اس کو کیسے مینٹین اینڈ سسٹین کر سکتا ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا آپ نے لفظ استعمال کیا چیک میٹ. یہ واقعی ایک چیک میٹ تھی کہ 3 دن کے اندر پاکستان کی لیڈرشپ نے، چاہے اسے آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں یا ملٹری لیڈرشپ کہیں، 3 دن میں ان کو چیک میٹ دی اور چاروں شانے چت کر دیا اور خود بھاگے 4-5 ملکوں کے پاس گئے اور کہا کہ بھارت والے خود گئے، جس میں سب سے پہلے امریکہ کے پاس، پھر سعودی عربیہ کے پاس گئے، ٹرکی کے پاس گئے، چائنا کے پاس بھی گئے اور ایران سے بھی بات چیت کی. اور ایران اور سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ یا ڈپٹی وزیر خارجہ وہاں وزٹ بھی کر کے آئے کہ جی بچائیں ہمیں کم کریں. بٹ وہ چیک میٹ کے بعد بھی بس یہ وہی ہے نا کہ رسی جل گئی بٹ بل نہیں گیا، اور میڈیا پہ کر رہے ہیں. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ چل رہا ہے. جیسے ان کے چیف آف آرمی اسٹاف منوج پروانے صاحب نے کہا، منوج صاحب نے، کہ ایکس آرمی چیف نے، کہ جنگ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے. جنگ کی ریالٹیز بڑی ڈیفرنٹ ہیں. جنگ کی ریالٹیز ان سے پوچھیں جن کے گھر والے اس میں مارے جاتے ہیں، بالکل، اور یہ ملکوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کشمیر کا ایشو ہے، بالکل ہے، اس کو دونوں ملکوں کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے. تو جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جنہیں سمجھ آئے، جن کی گرومنگ ہوئی ہے، جو ٹریننگ سے کر یہاں پہنچے تھے چیف آف آرمی اسٹاف، وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں اور اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے. بٹ یہ جو ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے بیوقوف جو ہے مودی، وہ آدم پور بیس پہ بھی چلا گیا اور اناؤنس ہوا 3 گھنٹے کا وزٹ ہے اور 30-35 منٹ میں واپس آ گئے، کٹ شارٹ کر کے واپس آ گئے. اور کسی انٹرنیشنل میڈیا کو ضرورت نہیں کہ ساتھ لے جانے کی، اور پکچر فوٹو شاپ کریں 2019 کی جب یہ لیے تھے. بھائی برہموس کی سائڈ میں ایک تو لانچر ہوتا ہے، ایک ریڈار بھی ہوتا ہے اور کمانڈ پوسٹ ہوتی ہے. صرف ایک چیز نہیں ہے، یہ کمبینیشن ملا کے بنتا ہے. تو لانچر کے آگے کھڑو کے کیا شو کر رہے ہیں آپ، اور وہ بھی پچھلا 2019 کا. اور اگر آپ اتنا ہی اپنا وہ تھا کہ ہم نے وہ فتح کی پاکستان پہ، تو انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ لے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی، انہیں بھی نہیں کر رہے. اور پھر دیکھیں اتنے تنگ نظر غریدہ کہ بیچاری وہ جو اسپوکس پرسن تھی صوفیہ قریشی، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہنا شروع کر دیا، کہہ رہے ہیں یہ ٹیررسٹ کی بہن ہے. مطلب امیجن کرے یہ ہندوتوا والے، ہندونس والے بلیو کرنے والے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کو جو ان کی فوج میں ہیں، وہاں کے شہری ہیں، مطلب ایسے لقب دے رہے ہیں بیٹھ کے. یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے. سر صرف یہی نہیں، جو سکھوں کے ویزے کینسل کر دیا، ان کو ویزے نہیں دیے کہ وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی پہ پاکستان آ سکے، وہ ویزے بند کر دیے جی، اور سکھ پاکستان نہیں جا سکتے جی. اپنے ہی قوم کے خلاف، اپنے ہی عوام کے خلاف سے 6-8 دہائیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کیسے یہ لوگ بہیو کر رہے ہیں. تو دنیا اب ان کا اصلی چہرہ سمجھ چکی ہے. وہ انٹرنیشنلی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ٹی وی چینل دیکھ لیں، CNN، BBC، GW، TRT اور ٹیلی گراف، اور TRT کے تو بند کر دیے نا، اور چائنیز ٹیلی ویژن کے بھی بند کر دیے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت میں بند کر دیے، ڈر کے خوف زدہ ہو گئے. تو یہ بالکل ان کی ہینڈز ڈاؤن شکست ہے. اور آپ نے سیکھا بالکل چیک میٹ ہے. ہمیں جو ہے نا اس اپنی سکسیس کو اب ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے اور اس کو وکٹری میں کنورٹ کرنا ہے، اور جو ان کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. اور وہ ہمیں کرنا چاہیے جو اس میں آئے نا فیسیلیٹیٹر، اسپیشلی ٹرمپ وغیرہ، ان سے ہمیں کلوزلی ایسوسیٹ رہنا چاہیے اور ایک اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی چاہیے، اور انشور کرنا چاہیے کہ یہ بات چیت پر آئیں اور ان مسئلوں کو حل کریں. پولیٹیکل سیز فائر ہوگا تو ہم یہ برتری، ڈومیننس سسٹین اینڈ آگے بڑھا سکیں گے. ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستانی ہیں بے شک، اور چاہے کسی صوبے کی پارٹی ہے یا نیشنل لیول کی پارٹی ہے، تو وہ مطلب اگر وہ ہے پاکستان کی وجہ سے ہے، اور ہم سب پاکستان کا حصہ ہیں. ہمیں کوئی بھی بات کرتے ہوئے پہلے پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، باقی چیزیں بات کی ہیں. بالکل. تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ہماری یونٹی ہوئی ہے اس کو ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے، اور ہم نے سب کو لے کے آگے چلنا ہے. دیکھیں یہ جو ہمارے، اس کے لیے پولیٹیکل سیز فائر کی ضرورت ہے. دیکھیں سیز فائر تو بہت بڑا لفظ ہے کر کے نا، اور میرا خیال ایک پولیٹیکل یونٹی کی ضرورت ہے، اور آل انکمپسنگ کی ضرورت ہے. سب کو ملا کے ساتھ لے کے چلیں، اور سارے مطلب گلدستہ کا حصہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں. اور سارے محب وطن، جب دیکھیں پاکستان کی بات آئی سارے کھڑے ہو گئے،
نہ صرف جو ہے ہمارے جیسے یہ مسلم میجورٹی کنٹری ہے جو ہمارے ساتھ ہندوستان رہنے ہندو لوگ رہ رہے ہیں, کرسچن رہ رہے ہیں, جو بھی مائنورٹیز ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں پاکستان کی سالیڈیرٹی اور اس کے دفاع, خاص طور پہ نوجوان سر, نوجوانوں کو بہت کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے یہ جنگ جیتنے میں. ڈیفائننگ مومنٹ ہے اینڈ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹیز ہے کہ ہمارے ہم پیٹی جو انٹرسٹ ہیں ان کو چھوڑ کے بڑے بگر. آپ سمجھتے ہیں سر ایک تو 10 مئی سے پہلے کا پاکستان تھا, ایک 10 مئی کے بعد کا پاکستان, ریئلٹیز بہت تبدیل ہو چکی ہے. اور اس دفعہ 10 مئی کے بعد کی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے وکٹری دی ہے, سکسیس دی ہے. سر ریئلٹیز تبدیل ہو گئی ہیں 10 مئی 2025 کے بعد, اور اس دفعہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ اپریشیٹ کر رہی ہے اور آپ کو مطلب حیرانگی سے دیکھ رہی ہے کہ بھئی ہم انڈیا کو اتنی زیادہ ہوا میں اس کو بنایا ہوا تھا اور یہ اسے 6 گنا چھوٹا ملک اور چاروں شانے چت کر دیا. سر چوتھی بڑی ملٹری طاقت اور ہم 10ویں یا 12ویں ملٹری طاقت ہے دنیا بھر میں. نہیں, ملٹری طاقت کے حساب سے تو دنیا کہتی تھی کہ پاکستان کی فوج نمبر 1 ہے, یہ تو بات مانتی تھی, اور اب دیکھیں انہوں نے پروو بھی کر دیا. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بات چیت ہو, جب ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ملیں, اب نیکسٹ یہی ہے تو میں ایک تو ڈی جی ایم اوز کی جو بات ہوئی ہے, ڈی جی ایم اوز تو دیکھیں آپ اس میں کسی وقت بات کر سکتے ہیں, وہ تو ہاٹ لائن لگی رہتی ہے اور وہ آپریشن لیول پہ بات چیت ہوتی ہے. یہ آپریشن سے بڑھ کے بات ہوگی, اسٹریٹجک لیول پہ بات ہوگی, اور وہ کریں گے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. تو وہ میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں, اور ایک بڑی اچھی بات یہ کہ اس وقت سٹنگ ڈی جی ISI ہے اور وہ سورڈ آف آنر ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے, آزادی شمشیر ملی ہوئی ہے, ان کے والد بھی سورڈ آف آنر ہیں, وہ سینڈرس کے ہیں. تو میں انہیں بڑا کلوزلی جانتا ہوں, ہم اکٹھے رہے ہیں. یہ مطلب ون آف دی بیسٹ آفیسر whom you پاکستان could be proud of, یہ ان کا ریکارڈ رہا ہے اور یہ ہیں. تو جب یہ بات چیت کریں گے آپ دیکھیں گے کہ رستے نکلیں گے, اور ہمیں مل جل کے رستے امن کے نکالنے چاہیے, علاقے کی ترقی کے نکالنے. کشمیر اجاگر ہو گیا ہے, اس کو الائیو, سسٹین اور مزید اگریسولی پرسیو کرنے کے لیے نہ صرف ڈومیسٹک فرنٹ پہ بلکہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی. اور یہ کیا یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ لے آئیں پاکستان بھارت کو ایک ڈنر ٹیبل پہ؟ میرے خیال یہ موقع آ سکتا ہے. اچھا ہاں, اور ٹرمپ بھی جو ہے نا مطلب ہی از اے ماسٹر آف دی پاسبلٹی, اور وہ یہ میرا خیال ہے بات ہو سکتی ہے. کوئی ایسی بات دیکھیں, ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور نیبرز کین ناٹ بی چینج. بالکل, صرف لیڈرشپ کی بات ہے. ہمارے یہاں لیڈرشپ تو بات چیت کے لیے تیار ہے, اور ان کے بھی کافی سارے لوگ بات چیت کے لیے تیار ہیں. صرف مودی ہے بیچ میں سے ایک جاہل اور ان پڑھ سا اور ایک بڑا ایکسٹریمسٹ جو ہے نا ہندوتوا, ہندونس, اس کے تحت اور بڑا تنگ نظری اور اپنے آپ کو امر کرنا چاہ رہے تھے. ہی نیڈ ٹو بی ریئلائزڈ. ڈریسنگ ان کی ہو چکی ہے. تھوڑا سا ٹرمپ نے اور سعودی عربیہ نے اگر پریشر ڈالا نا ان پہ تھوڑا سا ٹینجیبل ٹرمز میں کہ آپ مان جائیں ورنہ پھر ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, تو اس کا بڑا فرق پڑے گا. اور اب انڈیا کو یہ بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر فیوچر میں جنگ ہوتی ہے تو یہ انڈیا جو ہے یہ جنگ لڑے گا. چائنا تو ویسٹ میں بھی سر ہو گیا ریلائز, جی ریلائز ہو کہ چائنا جو ہے وہ اسپرٹ ٹیکنالوجی. تو اب اگر یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, دیکھیں جو بات کر رہے تھے فیصل صاحب کہ پاسبلٹی تو رہتی ہے بیکاز ان کی ایک کیپیبلٹی ہے, اتنی بڑی فوج ہے دنیا کی. تو اور دوسرا ہوتا ہے کہ پھر ریزالو, اور اس کی کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ریزالو کی بھی کمی ہے. اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ چائنا کھل کے اب تو مورال برباد ہو کے رہ گیا سر انڈین سینا کا, بھارتی سینا کا. اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ سارے اپنے جہاز پہ گراؤنڈ کر دیے ہیں. اب دوبارہ ان کو ایئر لانے کے لیے ٹائم لگے گا ان کو, اور پھر انہیں پتا ہے کہ اگلی وار اگر ہم نے کی تو چائنا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے.